خانہ کعبہ کو ڈھانے اور برباد کرنے کی جب ابرہہ نے سوچی تھی، اللہ رب العالمین نے پرندوں کو بھیج دیا، پرندوں کے جھنڈ کو بھیج دیا، جن کے پنجوں میں اور ان کی چونچوں میں کنکریوں کے پتھر تھے، اور وہ اسی پتھر سے اس نے اس کی فوج اور اس کی لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ الم ترا کا مطلب ہے کہ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا انہوں نے اس کے فریب کو، اس کے مکر کو، اس کی تدابیر کو بیکار نہیں بنا دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریوں کے پتھر پھینکتے تھے، اور انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی اس کے جسموں کے ٹکڑے ایسے ہوئے اور اس طرح سے وہ پھسلے اور اس طریقے سے وہ کچل گئے کہ وہ ویسے ہی بن گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بھوسی کی طرح وہ لوگ ہو گئے، اور ان پر بندوق یا گولی یا میزائل یا بم کی بارش نہیں کی گئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے سمندروں کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ کو بھیج دیا۔ ابابیل کا مطلب ابابیل پرندہ نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا، جو پرندے اپنی چونچوں میں کنکریوں کے پتھر لیے ہوئے تھے، اور وہ اسی کنکر کو اس پر پھینکتے گئے اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ ملک یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی، جس کا گورنر ابرہہ نامی ایک شخص تھا، ایک شخص گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ خانہ کعبہ کی عزت اور اس کے تقدس سے حسد کرتا تھا، چڑھتا تھا، اس کے اندر جلن تھی، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ دنیا بھر میں، پورے عرب میں جس طریقے سے جو حیثیت، جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ خانہ کعبہ کو حاصل ہے، وہ ہماری حکومت کو بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لحاظ سے اور اسی سوچ سے اس نے صنعاء میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کروایا، تاکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، سماجی، معاشی، تجارتی فائدے قریش مکہ حاصل کر رہے ہیں، وہ ہماری حکومت کو بھی حاصل ہو جائے۔ اس نے بڑی بہترین عمارت تعمیر کروائی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کلیسا کی جو تعمیر ہوئی بڑی اچھی تعمیر ہوئی، بڑی خوبصورت عمارت بنی، لیکن لوگ پھر بھی اس کی طرف لوگوں نے دھیان نہیں دیا، لوگوں کے دل اور دماغ اس طرف مبذول نہیں ہوئے، لوگ اس طرف نہیں پلٹے، بلکہ پھر بھی تمام لوگ خانہ کعبہ کی طرف ہی دھیان دیے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کی ہی بڑی عزت اور بڑی حرمت رہی۔ اور ایک دن ہوا یہ کہ کسی شخص نے چپکے سے جا کر اس میں کلیسا میں پاخانہ کر دیا، جس سے ابرہہ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو میں نے اتنی محنت سے اتنی اچھی عمارت تعمیر کروائی، اتنا بہترین کلیسا بنوایا تاکہ اس کو بھی وہی عزت اور وہی مقام حاصل ہو جائے جو خانہ کعبہ کو حاصل ہے، لیکن لوگ اس طرف لوگوں نے رخ نہیں کیا اور کسی شخص نے بدتمیزی کیا۔ اس وجہ سے ابرہہ کو ایک موقع مل گیا خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا،
خانہ کعبہ کو برباد کرنے کا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کا۔ چنانچہ اس نے 60,000 پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی، جس میں 13 ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس نے بھی روک ٹوک کی، جس نے بھی مزاحمت کی، اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ اس نے بہت لوٹ مار بھی کی۔ وادی محصر جو کہ منی اور مزدلفہ کے بیچ میں ہے، جب وہاں یہ لوگ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا اور لوٹ مار کی۔ عبد المطلب جو ان دنوں خانہ کعبہ کے متولی اعظم تھے، خانہ کعبہ کے نگران تھے، اس کے بھی 200 اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ابرہہ نے پیغام بھیجا کہ دیکھو، میں تم لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرنا۔ ہم صرف خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، ہم تم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی اعظم تھے، جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو ابرہہ کی بات پر وہ ابرہہ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد چاہتا ہوں، میں یہ جو خانہ کعبہ کو تم منہدم کرنے آئے ہو، اس کو تم کو منہدم نہیں کرنا ہے، اسے تم ڈھا نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، بڑا حیران و ششدر رہ گیا کہ یہ شخص جو کہ متولی اعظم ہے، نگران ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کے یہاں کا ناظم ہے، لیکن یہ شخص اس کے خانہ کعبہ کے متعلق کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات چیت کر رہا ہے تو اپنے اونٹوں کی کر رہا ہے، اسے اپنے مال و دولت کی پڑی ہے۔ اس نے عبد المطلب سے کہا کہ بھائی، میری یہ سوچ تھی کہ تم خانہ کعبہ کے متعلق بات کرو گے، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کے متعلق بات کر رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں اونٹ کے متعلق ہی بات کر سکتا ہوں، اور جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو یہ بھی اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اوپر ہے، اور وہ بھی اپنے اس گھر کی حفاظت کر لے گا، لہٰذا میرے اونٹ تم مجھے واپس دے دو، جس کا جو گھر ہے وہ اپنے گھروں کے متعلق خود سوچ لے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کی۔ یہ ابرہہ اپنے لشکروں کے ساتھ اس کی طرف رخ کیا اور پوری زور شور سے اس کی طرف حملہ کرنے کی سوچا، لیکن ہاتھیوں نے اس کی طرف رخ کرنے سے خود ہی انکار کر دیا۔ ہاتھیوں کو بہت سے تیر لگائے گئے، تیروں کی بوچھاریں لگائی گئی، تیروں کی بارشیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہاتھی کسی اور طرف تو رخ کر دیتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے انکار کر جاتا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کی، جو اس گھر کی عزت و عظمت کی بہت ہی واضح دلیل ہے